بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ میں آج کا ہمارا موضوع ہے جبریل علیہ السلام کا وحی کو لانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر جب 40 سال تھی تو اس وقت آپ 3 سال سے تقریباً غار ہیرا میں عبادت میں مصروف رہتے اور آپ کھانے پینے کی چیزیں لے جاتے اور وہاں عبادت کرتے۔ تو اس دوران آپ کو خواب آتے رہے، جو رات کو خواب آتا وہ صبح کو آپ پورا ہوتا ہوا دیکھ لیتے روز روشن کی طرح۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 مہینے تک یہ خواب آتے رہے۔ اس کے بعد آپ غار ہیرا میں تھے تو آپ کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آپ کے پاس تشریف لائے اور قرآن کی کچھ آیات لے کر آئے۔ اس وقت رمضان المبارک کی 21 تاریخ تھی اور 10 اگست اور 610 سن عیسوی تھا۔ تو جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے آپ کو کہا کہ پڑھ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو انہوں نے آپ کو زور سے دبایا حتیٰ کہ یا جیسے آپ کی پسلیاں ملا دیں یا آپ کو نچوڑ دیا ہے۔ اس کے بعد چھوڑا، پھر کہا آپ کو پڑھو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ انہوں نے پھر دبایا، اس کے بعد آپ کو کہا پڑھو، آپ نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ انہوں نے تیسری دفعہ آپ کو دبایا، تو بعد میں چھوڑا تو آپ کو یہ آیات پڑھائیں، کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم، یعنی کہ ان کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے، انسان کو لوتھڑے سے پیدا کیا ہے، پڑھ اور تمہارا رب جو نا وہ نہایت کریم ہے۔ تو اس کے بعد آپ گھبرا گئے۔ جبریل علیہ السلام جب تشریف لے گا تو آپ گھبرا گئے اور آپ کا دل جو ہے نا وہ اس کی دھڑکن بہت تیز ہو گئی، دھک دھک کرنا شروع ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی حضرت ختیجہ کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ میرے اوپر چادر اوڑھ دو۔ انہوں نے آپ کے اوپر چادر اوڑھ دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر لیٹے تو آپ کا خوف جاتا رہا۔ تو حضرت ختیجہ نے پوچھا کہ کیا معاملہ پیش آیا، تو حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہما کو آپ نے سارے جو واقعہ پیش آیا تھا وہ سارا بتا دیا۔ تو انہوں نے آپ کو حوصلہ دیا کہ آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں اور لوگوں کا بوجھ ہلکا کرنے والے ہیں اور تہی دستوں کا بندوبست کرنے والے ہیں، مہمانوں کی میزبانی کرنے والے ہیں اور مصیبت زدہ کی آپ مصیبت دور کرنے والے ہیں، تو آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی۔ اس کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چاچا زد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئیں، جو دور جاہلیت میں عیسائیت قبول کر چکے تھے اور انجیل کے اوپر ان کو کافی انجیل کو پڑھتے تھے اور تلاوت کرتے تھے انجیل کی اور اس کو لکھتے بھی تھے۔ وہ آپ کے پاس گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اپنے بھتیجے کی بات سنیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو واقعہ پیش آیا تھا وہ سنایا۔ تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ وہی ناموس ہے جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی، وہی آپ کے اوپر نازل ہو رہی ہے، اور کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا ہاں، جب بھی کوئی آدمی اس طرح کا پیغام لایا ہے جیسے تم لائے ہو تو اس سے ضرور دشمنی کی گئی ہے، اور اگر میں نے تمہارا زمانہ پا لیا تو تمہاری زبردست مدد کروں گا۔ اس کے بعد ورقہ بن نوفل جلدی ہی وفات پا گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ غار ہیرا میں جب تشریف لے گئے تو آپ نے سوچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وحی کے بارے میں تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مجھے شاعر اور پاگل دنیا میں سب سے برے ترین قابل نفرت لوگ لگتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب میرے اوپر یہ وحی نازل ہوئی تو میں نے کہا کہ مکہ کے لوگ میرے بارے میں یہ باتیں کریں گے کہ میں کوئی شاعر ہوں یا میں کوئی پاگل ہو گیا ہوں۔ تو مجھے اس کے اوپر میری برداشت نے جواب دے دیا، تو میں نے سوچا میں اس پہاڑ کی چوٹی پر چڑھتا ہوں اور اپنے آپ کو نیچے گرا دیتا ہوں تاکہ مکے کے لوگوں کو یہ موقع نہ ملے کہ وہ مجھے یہ بات کر سکیں کہ میں شاعر ہوں یا پاگل ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کی چوٹی پر چڑھنے کے لیے جب ابھی درمیان میں ہی تھے تو آسمان کی طرف سے آپ کو آواز آئی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں جبریل ہوں۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر کی طرف نگاہ ڈالی تو جبریل علیہ السلام جو ہے نا وہ انسانی شکل میں، بہت بڑی شکل میں افق پر ایک کرسی کی طرح بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بار بار یہی بات کہی جا رہے تھے، تو آپ کو ان بات کے ہی طرف مصروف کر دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ آپ کو آسمان کی طرف، چوٹی کی طرف جا کر گرانے کا چیز بھول گئی، اور آپ جدھر بھی نگاہ ڈالتے آپ کو یہی بات سننے کو ملتی، اور جبریل علیہ السلام نظر آتے کہ تم اللہ کے رسول ہو اور میں جبریل ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مصروفیت میں تھے کہ آپ کو یہ ساری چیزیں بھول گئیں، اور حضرت ختیجہ جو آپ کے بارے میں پریشان تھی کہ آپ ان کو مل نہیں رہے تھے، تو انہوں نے اپنے غلام کو اور دوسرے کچھ لوگوں کو بھیجا کہ آپ کو تلاش کیا جائے، تو وہ آپ کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے آپ کو لے کر حضرت ختیجہ کے پاس لے کر آ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں حضرت ختیجہ کے پاس آئے تو آپ ان کی ران کے ساتھ ٹیک لگا کر لیٹ گئے، تو آپ نے سارا واقعہ ان کو سنایا، تو انہوں نے پھر دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو دوبارہ حوصلہ دیا کہ اللہ کے ذات کی، اللہ کی میں قسم کھاتی ہوں کہ آپ اللہ کی طرف سے آپ ان کے سچے نبی ہیں، لہذا آپ پریشان نہ ہوں۔ تو وہ یہ بات لے کر حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس تشریف لے گئیں، تو ان کو یہ ساری بات سنائی، تو انہوں نے خدا کی قسم کھا کر کہا کہ اللہ کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں کہ یہ وہی ناموس ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر آیا تھا، اور یہ اللہ کی طرف سے اللہ کے سچے نبی ہیں۔ انہوں نے یہی بات حضرت ختیجہ نے حضرت ورقہ بن نوفل سے جو سنی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ آ کر سنائیں، تو پھر آپ دوبارہ غار حرا میں قیام کیا اور اسی طرح عبادت میں مصروف ہو گئے۔